امتیاز ہوں اور واچ فار ہیلپ پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویورز، آج میں انسان اور اللہ تعالیٰ کے رشتے کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک انسان کے ساتھ سب سے مخلص ترین جو ذات ہے وہ اس کے اللہ کی ہے۔ ایک رب اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ اللہ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے وہ آپ کی بہتری کے لیے، آپ کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت زیادہ انبیاء کرام اس دنیا میں بھیجے جو انسان کی اصلاح کرتے رہے ہیں۔ ایک رب جو اپنے بندے سے اتنا زیادہ پیار کرتا ہے، اتنی زیادہ چاہت کرتا ہے، اگر آپ کو اس سے بات کرنے کا موقع ملے تو کیا آپ وہ موقع ضائع کریں گے؟ یقیناً نہیں۔ لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، آج کے نوجوان، آج کل کے لوگ مصروف زندگی کی وجہ سے وہ موقع ضائع کر رہے ہیں۔ وہ موقع ہے اپنے رب سے بات کرنے کا، نماز کے ذریعے آپ اپنے رب سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ نماز کے ذریعے آپ دن میں 5 وقت اپنے اللہ سے باتیں کرتے ہیں اور آپ کا رب بڑی خوشی سے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن ہم وہ موقع مسلسل ضائع کر رہے ہیں۔ آج نماز کے موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ حافظ اللہ توکل صاحب ہیں۔ ہم ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے پھر سے ہمارے چینل کے لیے ٹائم نکالا اور آپ کو دین سے متعلق نماز کے موضوع پر اچھی باتیں بتانے کے لیے آج یہ پھر سے ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم حافظ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ صاحب، ہمارے ویورز کو بتائیں سب سے پہلے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیوں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کو صرف اور صرف ایک مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور وہ مقصد ہے اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی کرنا۔ جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے صرف انسانوں اور جنات کو اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو ہماری تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ دنیا کے اندر کام کاج کرنا مقصد نہیں ہے، ضرورت ہے۔ کھانا پینا مقصد نہیں ہے، ضرورت ہے۔ سونا مقصد نہیں ہے، ضرورت ہے۔ اور اسی طرح دیگر معاملات کرنا صرف اور صرف ہماری ضرورت ہے۔ ہمارا مقصد صرف ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی کرنا۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہمارے اوپر اللہ رب العزت نے طرح طرح کی بیماریوں، مصیبتوں اور آفتوں کو مسلط کر دیا ہے۔ اس کی مین اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی سے دور ہو گئے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنا مقصد سمجھ کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا انسان کو ایک تحفہ ہے۔ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ دیا گیا ہے۔ تو آج اس تحفے کی بات کرتے ہیں کہ یہ تحفہ جو نماز کا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ملا ہے، یہ کب ملا ہے اور یہ کب انسان کے اوپر فرض ہوا ہے؟ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج والی رات جب آسمانوں کے اوپر گئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے 3 تحفے عطا فرمائے۔ ان 3 تحفوں میں سے ایک تحفہ 5 وقت نماز کا تھا، جو اللہ رب العزت نے اسی رات آپ کے اوپر اور آپ کی امت کے اوپر فرض کی تھی۔ پوری شریعت کو دیکھ لیجئے، روزے فرض ہوئے تو فرشتہ وحی لے کر زمین کے اوپر آیا، زکوٰۃ کے احکامات اور مسائل آئے
تو فرشتہ وہی لے کر زمین کے اوپر آیا۔ حج اور زکوٰۃ اور اسی طرح عمرے کی باری آئی تو فرشتہ اللہ کا حکم لے کر زمین کے اوپر نازل ہوا، لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے فرشتے کو پیغامات دے کر زمین کے اوپر نہیں بھیجا۔ یہ نماز واحد اللہ رب العزت کی طرف سے تحفہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج والی رات آپ کے اوپر اور آپ کی امت کے اوپر فرض کر دی گئی۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ میں 50 نمازیں آپ کے اوپر اور آپ کی امت کے اوپر فرض کر رہا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تخفیف کا سوال کیا تو ہوتے ہوتے 5 نمازیں رہ گئیں، تو اللہ نے فرمایا کہ میری باتیں کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی، جو میرا بندہ ان 5 نمازوں کی پابندی کرے گا میں 50 نمازوں کے برابر اسے ثواب عطا فرماؤں گا۔ یعنی اس قدر اللہ کو ہمارے ساتھ محبت ہے، وہ دیکھ کر خطائیں عطائیں کم نہیں کرتا، وہ دیکھ کر خطائیں عطائیں کم نہیں کرتا۔ سمجھ نہیں آتی کہ وہ ذات مجھ پر اتنی مہربان کیوں ہے، وہ تو ہم سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے اسی سوال کے اندر اور سوال کیا ہے کہ نماز بندے کے اوپر فرض کب ہوتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ابی داود کے اندر، آپ نے فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب تمہارا بچہ 7 برس کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم دو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اگر تمہارا بچہ 10 برس کی عمر کو پہنچ جائے اگر نماز نہیں پڑھتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے سزا دو۔ تو پتہ چلا کہ 10 سال کی عمر میں بندے کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز پڑھنے کی ویسے بھی بڑی فضیلت ہے، لیکن باجماعت نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے یہ بتائیے۔ جی، باجماعت نماز پڑھنے کی بڑی ہی فضیلت قرآن اور حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص باجماعت نماز ادا کرتا ہے اسے ایک نماز کے عوض 25 یا 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو جب ایک نماز کے عوض ہمیں 25 یا 27 نمازوں کا ثواب ملے تو جان بوجھ کر جماعت کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہی طریقہ کار تھا کہ باجماعت نماز کی پابندی کیا کرتے تھے۔ اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا کہ اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر 2 یا 3 دن تک مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے نہ آتا تو صحابہ فرماتے کہ ہم سمجھتے کہ ہو سکتا ہے کہ اس شخص نے دین اسلام کو چھوڑ کر دوبارہ پھر اپنے آباء و اجداد کے دین کو منتخب کر لیا ہو۔ یعنی اس قدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور کے اندر باجماعت نماز ادا کرنے کی پابندی تھی۔ نماز کی ادائیگی میں غفلت برتنے والے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی، یہ بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ جب قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو نماز کے اندر غفلت کرنے والے کے بارے میں 2 طرح کی رائے کو بیان کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، ایسا شخص جو نماز کو وقت سے ہٹ کر ادا کرتا ہے، یعنی فجر کی نماز اس وقت ادا کی کہ جب سورج طلوع ہو چکا تھا، ظہر کی نماز کو لیٹ کرتے کرتے عصر کے وقت میں جا کر ادا کرتا ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں قرآن و حدیث کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم کے اندر ایک گڑھا ہے جس کا نام ویل ہے، ایسے شخص کو اس گڑھے کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اور دوسرا، نماز کے اندر غفلت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس طرح نہ پڑھنا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا ہے، یعنی بغیر
खुशू और खुजू के पढ़ना, ये भी गफलत के माना में आता है। तो मेरे भाइयों, जब नमाज के अंदर थोड़ी सी लापरवाही करने की वजह से बंदा जहन्नम के वैल गड्ढे के अंदर चला जाता है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मुनाफिक बंदे की अलामत है कि जानबूझकर नमाज को लेट करता है, हत्ता कि सूरज बिल्कुल गुरूब होने के करीब हो जाता है, फिर नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ले के ऊपर खड़ा होता है और ऐसे जल्दी जल्दी सजदा और रुकू करता है कि जैसे कौवा ज़मीन के ऊपर ठूंगे मारता है। तो जब नमाज के अंदर खुशू खुजू का लिहाज रखे बगैर नमाज को अदा करने वाले के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कदर वाईद फरमाई है, तो जो शख्स नमाज को सिरे से पढ़ता ही नहीं है, यकीन जानिए कुरान और हदीस के मुतालिया से पता चलता है कि ऐसे शख्स की कोई भी नेकी अल्लाह के दरबार में कबूल व मंजूर है ही नहीं। मुस्नद अहमद बिन हंबल के अंदर हदीस मौजूद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लम युहाफिज अलैहा लम यकुल्लहु नूरुन वला बुरहान वला नजातुन वकान यौमल क़ियामति माअ फ़िरऔन व क़ारून व हमान व उबय इब्न खल्फ़। आपने फरमाया कि कल क़ियामत का दिन होगा, बेनमाजी के लिए ना कोई नूर होगा, बेनमाजी के लिए ना कोई दलील होगी, और बेनमाजी के लिए ना कोई नजात होगी। और फिर अगले जुमलों के ऊपर गौर करना, अल्लाह की कसम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वकान यौमल क़ियामति माअ फ़िरऔन व क़ारून व हमान व उबय इब्न खल्फ़। कल क़ियामत के दिन वो शख्स यानी बेनमाजी फ़िरौन, क़ारून, हमान और अब्दुल्ला बिन उबई, यानी कि ये चार शख्स ऐसे हैं जो ज़मीन के ऊपर अल्लाह के सबसे बड़े दुश्मन थे, बेनमाजी उनके साथ होगा। और फिर कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है कि जन्नती जन्नत के अंदर चले जाएंगे, अल्लाह मुझे और आपको अपनी जन्नत में इकट्ठा फरमाए। जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे। जन्नती लोग जहन्नमियों से पूछेंगे कि कौन सी चीज़ है जो तुम्हें जहन्नम में लेकर आई। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान इस बात का ऐलान करता है, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। जहन्नमियों का एक ही जवाब होगा कि हम जहन्नम में इसलिए आए कि हम नमाजें नहीं पढ़ते थे। तो मेरे भाइयों, नमाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बहुत बड़ा तोहफा है। नमाज जन्नत की चाबी है, नमाज ज़रिया हदायत है, नमाज जन्नत का रास्ता है। अल्लाह मुझे और आपको नमाज की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। व्यूअर्स, नमाज एक ऐसा मौजू है जिस पर जितनी ज़्यादा तफसील से बात की जाए ये मौजू ख़त्म होने वाला नहीं है। इसकी इतनी ज़्यादा बरकतें और इतनी ज़्यादा फजीलत है। लेकिन आज की वीडियो में कुछ मखसूस और अहम सवालात हमने हाफिज़ साहब से पूछे, जिन पर हाफिज़ साहब ने तबसरा किया, जिनके बारे में हमें आगाह किया। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।